یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المومنون کی آیت نمبر 93 تا آیت نمبر 100 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کہہ دیجئے، اے میرے رب، اگر تو دکھانے لگے مجھ کو جو ان سے وعدہ ہوا ہے تو اے رب مجھ کو ان ظالموں میں سے نہ کیجیو، اور ہمیں قدرت ہے کہ آپ کو دکھلا دیں جو ان سے وعدہ کر دیا گیا ہے۔ بری بات کے جواب میں وہ کہہ دیجئے جو بہتر ہے، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے، اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اے رب اس سے کہ میرے پاس وہ آئیں، یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں سے کسی کو موت تو کہے گا اے رب مجھ کو پھر بھیج دے، شاید میں بھلا کام کروں اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے کہ وہی کیے جا رہا ہے، اور ان کے پیچھے قیامت کے دن تک پردہ ہے۔ مذکورہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے، اور مذکورہ آیات میں سے پہلی 2 آیتوں کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں مشرکین اور کفار پر عذاب کی جو وعید مذکور ہے، اس کا قیامت کے دن واقع ہونا تو قطعی اور یقینی ہے، دنیا میں بھی ان پر عذابات کا احتمال رہتا ہے۔ پھر یہ اگر عذاب دنیا کے اندر واقع ہو تو اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں ان پر عذاب واقع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی گئی کہ آپ جب ان کے درمیان موجود ہیں اور میرا عذاب ان کے اوپر آ جائے تو فرمایا گیا کہ آپ دعا ان الفاظ میں کیجئے کہ مجھے ان ظالموں میں سے نہ رکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، عذاب الہی سے محفوظ ہونا تو یقینی بات ہے، مگر پھر بھی اس دعا کی تلقین اس لیے فرمائی گئی کہ آپ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں، اس سے فریاد کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، تاکہ اللہ آپ کے اجر کو بڑھا دے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ہمیں اس بات پر پوری قدرت ہے کہ جو ہم نے ان سے یعنی کفار اور مشرکین سے وعدہ کیا ہے عذاب کا، وہ ہم آپ کو ان پر عذاب آتا ہوا دکھا دیں۔
اور قرآن مجید کی بعض آیات کے اندر یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ لوگ تو خود اس عذاب کی فرمائش کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپ جس عذاب کی ہم سے بات کرتے ہیں وہ عذاب ہم پر واقع کر دیجیے۔ قرآن مجید میں اس کا جواب یوں دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کے درمیان موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب عام نہیں آئے گا۔ سورہ انفال پارہ نمبر 9 میں یہ فرمایا گیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ لیکن خاص لوگوں پر خاص حالات میں دنیاوی عذاب کا آ جانا اس بات کے خلاف اور منافی نہیں ہوتا، وہ عذاب آ بھی سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ یعنی کفار و مشرکین برائی کا معاملہ کر رہے ہیں، اچھائی کا جواب برائی کے ساتھ دے رہے ہیں، آپ برائی کو بھلائی کے ذریعے سے اور ظلم کو انصاف کے ذریعے سے، بے رحمی کو رحم کے ذریعے سے دور فرما دیجئے۔ یہ مکارم اخلاق کی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جو مسلمانوں کے باہمی معاملات کے لیے ہمیشہ جاری رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر شیاطین اور اس کے وساوس سے پناہ مانگنے کی دعا کی تلقین کی گئی کہ عین میدان جنگ میں بھی آپ کی طرف سے عدل اور انصاف اور مکارم اخلاق کے خلاف کوئی چیز شیطان کے غصہ دلانے سے، وسوسہ ڈالنے سے صادر نہ ہونے پائے، اور وہ دعا آیات کے اندر یہ مذکور ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یہ دعا اپنے مفہوم کے اعتبار سے ایک جامع دعا ہے شیطان کے شر سے اور اس کے وساوس اور مکر و فریب سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس دعا کی تلقین فرمائی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ موت کے وقت جب کافر پر آخرت کے عذاب کا مشاہدہ اور نظارہ سامنے آ جاتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں دنیا کے اندر دوبارہ لوٹ جاؤں اور نیک عمل کر کے اس عذاب سے نجات حاصل کر لوں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ بات قیامت کے دن اللہ کے حضور میں پہنچ کر جب عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے تو تب یہ کفار کہیں گے کہ ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ ہم اچھے اعمال کر لیں۔ اور یہ کفار کے ساتھ مخصوص ہے، اہل ایمان کے لیے تو فرمایا گیا کہ وہ اپنے سامنے رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تم چاہتے ہو کہ پھر تمہیں دنیا میں واپس کر دیا جائے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ان غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کر کیا کروں گا، مجھے تو اب اللہ کے پاس لے جاؤ۔ اور کافر سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دو تاکہ میں کچھ وقت کے لیے اچھے اعمال کر لوں۔ موت کے بعد کا جو معاملہ ہے قیامت تک کے لیے اس کو برزخ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی حیات اور آخرت کی حیات کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ اس لحاظ سے آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جب مرنے والا کافر فرشتوں سے دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی بات کرتا ہے تو یہ کلمہ اس کو کہنا ہی تھا کہ اب عذاب سامنے آ چکا، مگر اب اس بات کے کرنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ عالم برزخ میں پہنچ چکا ہے، اور جس کا قانون یہ ہے کہ برزخ سے لوٹ کر کبھی کوئی دنیا کے اندر واپس نہیں آتا۔ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ شیطان کے شر اور مکر و فریب سے بچنے کے لیے قرآن مجید میں دعا کی کون سی دعا کی تلقین فرمائی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو دعا بتائی، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شب میں نیند نہ آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات دعا تلقین فرمائی کہ یہ پڑھ کر لیٹا کریں، تو انہوں نے اس کو پڑھ کر لیٹے تو ان سے یہ شکایت جاتی رہی۔ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے مذکورہ آیات کے اندر جو دعا مذکور ہے وہ ہے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے کام میں ہر حال میں رہتا ہے اور ہر کام میں گناہوں اور غلط کاموں کا وسوسہ دل میں ڈالتا رہتا ہے،
اسی سے پناہ مانگنے کے لیے اس دعا کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔